دشمن نے یہ سمجھا کہ یہ امن کی خواہش نہیں، کوئی بزدلی ہے۔ بزدل نہیں ہم لوگ سر، ہم چاہتے ہیں کہ بر صغیر کے جو 2 بلین لوگ ہیں، مطلب آپ اندازہ لگائیں 200 کروڑ لوگ، بھئی ان کا حق ہے، ان کو روزگار ملے، ان کو خوشحالی ملے، ان کو امن ملے۔ وہ اپنے خاندانوں کے لیے محنت کر رہے ہیں، کوئی کال سینٹر چلا رہا ہے، کوئی سافٹ ویئر ہاؤس چلا رہا ہے، دنیا سے ڈالر لے کے آ رہے ہیں، پاکستان ہو، انڈیا ہو، بنگلہ دیش ہو، یہ سبھی کوشش یہ کر رہے تھے نوجوان۔ اب اس میں یہ فالس فلیگ آپریشن تھا، اور کیوں انہوں نے کیا پہلگام میں؟ خود ہی اپنے بندے مار کے، خود ہی پاکستان کے اوپر اس کا الزام ایسا لگایا جس کا ثبوت بھی ان کے پاس کوئی نہیں تھا، اور الزام لگانے کے بعد جنگ، اور جنگ مسلط کی گئی۔ پاکستان نے آخری وقت تک کوشش کی کہ یہ جنگ نہ ہو، نہ لڑنا پڑے، اور رسپانس دینے میں بھی سلو ہوا کہ کسی وقت بھی شاید خیال آ جائے۔ وہ لوگ جو پلان کر رہے ہیں، یا وہ لوگ جنہوں نے مودی کو سمجھایا ہے کہ یہ جناب یہ جنگ کرنی ہے، اب انہوں نے اپنا اسلحہ بیچنا ہے، کوئی اسلحے کے تجربات کرنے ہیں۔ لیکن ہم ملک جو ہے یہ دونوں ملک نہیں، تیسرا بنگلہ دیش ملائیں، پھر آپ نیپال کو ملائیں، بھوٹان کو ملائیں، سری لنکا کو دیکھیں، مالدیپ کو دیکھیں، پورا ساؤتھ ایشیا غربت میں لتڑا ہوا ہے۔ دنیا کی 25% آبادی یہاں رہتی ہے، اور وہ اپنے ریسورسز سے روٹی پانی کو محروم ہے۔ خود انڈیا میں گوڈے گوڈے جو ہے نا غربت ہے، اور خدا کا خوف کرو یار، کیا کر رہے ہو تم؟ اور اگر تمہارا علاج یہی ہے کہ تمہارے لیے جو ہے وہ جنگ بہت لازمی ہو گئی ہے، تو پھر ٹیز فینٹاسٹک نا، چائے بہت مزے کی ہے، اس کا نتیجہ بھی دیکھ لیا آپ نے۔ مان لی یہ بات بھی مان لی آپ کی کہ جی ٹھیک ہے، پاکستان چاہے تو، پاکستان نے تو کہا تھا یار کر لو بھائی، بلاؤ نیوٹرل امپائر بلاؤ اور ایک دفعہ تحقیق کر لو۔ لیکن آپ لوگ پتہ نہیں کہ ان کو کون ہے مودی کو گائیڈ کرنے والا، اس کی کیبنٹ۔ مجھے حیرت ہے کہ اس ساری مہم جوئی میں پولیٹیکل پارٹیز بھی ان کے ساتھ ہو گئی۔ راہل گاندھی کو میں سن رہا تھا، سٹارز امیتابھ بچن کو دیکھ رہا تھا، ششی تھرور کو دیکھ رہا تھا،